کیا لوگ سیاستدانوں اور میڈیا کے ذہنی غلام ہیں؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 6 اکتوبر 2017۔ پورے پاکستان کو اس وقت ایک ہی مدار میں گھمایا جا رہا ہے، یعنی سیاستدانوں کے نت نئے ایشوز، اقتدار کے لیے باہمی دشمنیوں کی انتہائیں اور فوج یا سیکیورٹی اداروں کو اپنے مفادات میں گھسیٹنا وغیرہ جیسے اذیت ناک معاملات دن رات چل رہے ہیں۔ میڈیا بھی زیادہ سے زیادہ کمرشل ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے اس سیاسی مار دھاڑ اور چیخ و پکار کے علاوہ نہ کچھ اور دیکھ رہا ہے اور نہ ہی کچھ اور سن رہا ہے۔ دوسری طرف عوام کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ انہی کے بنیادی حقوق کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق عمومی طور پر شہریوں کے 8 اہم بنیادی حقوق ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 20 کروڑ لوگوں کے ان بنیادی حقوق کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ خود مختار رائے رکھنے کے بنیادی حق کے تحت لوگوں کو کسی مداخلت کے بغیر اپنے حاکم چننے اور سیاسی منصب لینے کی آزادی ہوتی ہے۔ پاکستان میں عموماً اس کی تشریح اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے کی جاتی ہے، لیکن ٹی وی چینلز اور میڈیا پر دن رات سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے خلاف شدید الزام تراشیاں کیا عوام کو اپنی خود مختار رائے بنانے میں ایک مداخلت نہیں ہیں؟ کیا اس مداخلت سے عوام کو ایک دوسرے کے خلاف گمراہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا عوام کے خود مختار رائے قائم کرنے کے اس بنیادی حق کو سیاستدان اور میڈیا پامال نہیں کر رہے؟ سیاسی آزادی بھی ایک بنیادی حق ہے۔ جس طرح کسی بازار میں ریڑھی اور ٹھیلے والے اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے راہگیروں کو کھینچ کھینچ کر اپنی طرف بلاتے ہیں، ویسے ہی سیاستدان لوگوں کو اپنی پارٹی کی طرف راغب کرنے کے لیے مخالفین کے خلاف دن رات تماشا لگاتے ہیں اور میڈیا ان کی لائیو کوریج کرتا ہے۔ کیا اس دھونس بازی کے ذریعے عوام کی سیاسی آزادی کے حق کو سلب نہیں کیا جا رہا؟ انصاف کا حصول اہم بنیادی حق ہے۔ پاکستان میں عوام کے ان گنت مقدمات برس ہا برس سے پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن سیاستدان اپنے سیاسی جھگڑوں کے مقدمات روزمرہ بنیاد پر جلد سے جلد نمٹانا چاہتے ہیں۔ کیا سیاستدانوں کے اپنے مفاد میں روزمرہ کے مقدمات عوام کے لیے حقیقی انصاف کے بنیادی حق کو پامال نہیں کر رہے؟ آمد و رفت کی آزادی جیسے بنیادی حق کو بھی سیاستدان اپنے پاؤں تلے کچل رہے ہیں۔ اس کے تحت کوئی بھی شہری ایک جگہ سے دوسری جگہ آزادی سے آ جا سکتا ہے، لیکن ہمارے شہروں، سڑکوں اور بازاروں کو سیاسی جلسوں، دھرنوں اور احتجاجوں کے ذریعے اکثر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے مریض بند راستے میں ہی مر جاتے ہیں، طلباء اسکول نہیں جا سکتے، دفتروں میں کام ٹھپ ہو جاتا ہے اور کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ سیاستدانوں کے راستے بند کرنے کے اس قاتلانہ اور غیر قانونی اقدام کو میڈیا لائیو دکھاتا ہے۔ کیا اس طرح سیاستدان آمد و رفت کے بنیادی حق کو بری طرح روند نہیں رہے؟ سوچنے کی آزادی کے بنیادی حق کے تحت کوئی بھی شہری دوسرے فرد کی سوچ سے متاثر ہوئے بغیر اپنی سوچ رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاستدان میڈیا کے ذریعے ہر لمحہ عوام کی سوچوں کو دوسروں کے خلاف پراگندہ کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آزادی سے سوچنے کے حق کو یہ نقصان پہنچانا کیا جرم نہیں ہے؟ کیا سیاستدان عوام کے آزادی سے سوچنے کے حق کو یرغمال نہیں بنا رہے؟ اظہار رائے کی آزادی جیسا بنیادی حق سیاستدانوں اور میڈیا کا پسندیدہ چاکلیٹ ہے۔ اس حق کی تشریح سیاستدان اور میڈیا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپنے اوپر لگائی جانے والی پابندیوں کے حوالے سے ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک لحاظ سے اکثر سیاستدان اور میڈیا بھی اظہار رائے کی آزادی کو پسند نہیں کرتے۔ مثلاً کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاستدان کے خلاف کوئی رائے سوشل میڈیا، عام میڈیا یا پبلک میں دی جائے تو اس سیاسی جماعت کے کارکن رائے دینے والے کے خلاف وہ شرمناک مہم شروع کرتے ہیں کہ بدترین فحش لٹریچر بھی شرما جاتا ہے۔
ہمارے ہاں آزادی رائے کی آزادی کو سیاسی ورکرز کی طرف سے ختم کرنے کی انسانیت سوز مثالیں یہاں تک موجود ہیں کہ مخالف سیاسی ورکرز کو سر عام زد و کوب کر کے قتل کر دیا گیا۔ کچھ میڈیا ہاؤس دوسرے میڈیا ہاؤس کے خلاف کوئی بھی بات آزادی رائے کے حق کے طور پر لیتے ہیں، لیکن اپنے ہی خلاف عوام کی رائے نہیں دکھاتے۔ آزادی رائے کا زور زور سے بھونپو بجانے والے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر بتائیں کہ کیا وہ آزادی رائے کا بنیادی حق صرف اپنے لیے تسلیم کرتے ہیں یا عوام کو بھی اس حق کی آزادی دیتے ہیں۔ پرامن اکٹھے ہونے کے بنیادی حق سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے پرامن طور پر اکٹھے ہو کر مختلف خیالات اور نظریات پر تبادلہ خیال کر سکیں، لیکن مخالف خیالات اور نظریات کے حوالے سے معاشرے میں عدم برداشت کا سلسلہ جس حد تک پہنچ چکا ہے، اس کے پیش نظر عموماً دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، جس کے تحت 4 افراد بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سیاستدان تو اسمبلیوں میں بھی پرامن نہیں رہتے۔ کیا اس بنیادی حق کو تباہ کرنے کا صحرا بھی سیاسی لوگوں کے سر نہیں ہے؟ تنظیم سازی کی آزادی کے بنیادی حق کے تحت لوگ ملکی قانون کے مطابق تنظیم بنا سکتے ہیں، کسی بھی تنظیم میں شریک ہو سکتے ہیں یا کسی بھی تنظیم سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ متعلقہ تنظیم اپنے ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر سرگرمی میں سیاست گھس آئی ہے، جس کے باعث ہر اچھی اور فائدہ مند سرگرمی بھی نقصان دہ ہو گئی ہے۔ اس حق کے حوالے سے اگر ہم طلبہ یونین، ٹریڈ یونین اور اسپورٹس یونین وغیرہ کا ذکر کریں تو ان سب پر بھی سیاسی رنگ موجود ہے، جس کے باعث ان تنظیموں کا مزاج بھی ہماری سیاست کی طرح تلخ اور زہر آلود ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں یہ بنیادی حق بھی تقریباً دم توڑ رہا ہے۔ کیا اس کے ذمہ دار بھی سیاستدان نہیں ہیں؟ مذکورہ بالا انٹرنیشنل تسلیم شدہ بنیادی حقوق کو پاکستان میں پرکھ کر یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ میڈیا پر 24 گھنٹے صرف اپنا سیاسی پروپیگنڈا کریں؟ کیا یہ اقدامات بنیادی حقوق کے خلاف ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آتے؟ کیا سیاستدانوں کے پاس بھوکے، ننگے، بدحال اور مرتے ہوئے عوام کی حقیقی فلاح و بہبود پر گفتگو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیا 20 کروڑ لوگ سیاستدانوں اور میڈیا کے ذہنی غلام ہیں؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔